أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آج مکمل ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ آخری آیات ہیں۔ ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں اس دن سے ڈراؤ۔ کون سا دن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین یعنی یہ زمین اور آسمان کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، یعنی اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور نکل کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، بے نقاب، سارے لوگ بے نقاب حاضر ہوں گے اللہ واحد و قہار کے سامنے، جو اللہ واحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کا تھوڑا سا تذکرہ مختصر کریں گے کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اور جو آخری سور پھونکا جائے گا، اس کے درمیان کتنی مدت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس درمیان میں اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ختم نہیں کر دیے جائیں گے بلکہ ان کو بدل دیا جائے گا۔ اب کچھ روایات ہیں کہ زمین چاندی کی کر دی جائے گی، کچھ اور روایات ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، احادیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے جو مفسرین نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ زمین تو یہی ہوگی، وہ جو کہتے ہیں قضیہ زمین برسر زمین، اسی زمین پہ جو وہ میدان حشر ہوگا، اسی پہ حساب کتاب ہوگا۔ البتہ اس کو کس انداز سے بدل دیا جائے گا کہ اس کی صفات میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ جو قانون ہے یہاں کے، قانون فطرت جو ہے، اس کی جو اس کو ہم کہیں گے طبیعت، اس میں تبدیلی لائی جائے گی۔ جو قوانین ہیں اپنے اس کے فزیکل لاز جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کی جائے گی۔ زمین یہی رہے گی، اس کو کھینچ دیا جائے گا۔ تہائی حصہ جو زمین کا ہے 3/4 جو ہے وہ تو سمندر ہے، وہ بھی خشک کر دیے جائیں گے، گویا کم سے کم 4 گنا بڑی ہو جائے گی یہ زمین، جس طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ اس کو کھینچا جائے گا گویا۔ اور ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ جس طرح میدے کی روٹی ہوتی ہے نا، بس اس قسم کی یہ زمین ہوگی، کوئی بل سلوٹ اس میں نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی کھائی نہیں ہوگی، کوئی کھڈ نہیں ہوگا، بالکل پلین ہوگی یہ زمین، اور اسی پہ یہ چکا دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی زمین اور آسمان یہ کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ اور آسمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے سرخ چمڑا ہوگا، جو قرآن پاک میں کچھ آیات آئی ہیں، اس کی حیت کیا ہوگی، کس انداز سے اسے بدلا جائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا۔ جب وہ کھڑا کر دیا جائے گا آخری سور کے پھونکنے پہ، جو سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، جسے حشر و نشر کہا جاتا ہے۔ جب انہیں کھڑا کر دیا جائے گا وہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں ہیں، ہم دنیا میں بھی نہیں ہیں، ہم قبروں کے اندر بھی نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہی جگہ ہے۔ تو وہ جو ہے وہ میدان حشر ہوگا، وہاں پھر ان کو لیا جائے گا اور اللہ واحد اور قہار کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے۔
اور بے نقاب ہوں گے وہ، جو کل حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، کوئی لباس ان کے جسم پر نہیں ہوگا، بالکل ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کے اور بغیر لباس کے ہوں گے، اللہ کے سامنے ان کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا جا رہا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو لے چلیے اس میدان میں، اللہ بچائے، کہ وہاں مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ فرمایا تم دیکھو گے اس روز مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، باہم جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد زنجیروں میں، انہیں زنجیریں پہنی جائیں گی، ہاتھ پیر جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جب مجرموں کو حاضر کیا جائے گا تو وہ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ زنجیریں ہوں گی۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ الگ الگ قسم کے جو مجرم ہوں گے ان کو ایک ہی زنجیر سے باندھا جائے گا۔ مثلا جو چور ہوں گے، چور ایک ہی لمبی زنجیر میں اکیلا ان کا گروہ پیش کیا جائے گا۔ جو زانی ہوں گے ان کا گروہ الگ ہوگا، وہ بھی ایک ہی لمبی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں گے، پیش کیا جائے گا۔ جو رشوت خور ہوں گے، جو سود خور ہوں گے، اسی طرح سے جنہوں نے جس قسم کے گناہ کیے ہوں گے، الگ الگ مجرموں کو الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا، ان کو ایک ہی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ بڑا خوفناک منظر ہوگا جب اللہ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اصفاد بیڑیاں، زنجیریں بیڑیوں میں ہوں گے جکڑے ہوئے۔ سرابیلہم من قطران، سرابیل سربال کی جمع، کرتے کو بھی کہتے ہیں اور لباس کو بھی کہتے ہیں۔ ان کا لباس جو اس دن ہوگا، لباس کیا پہنایا جائے گا انہیں؟ من قطران، تارکول، تارکول جانتے ہیں، قطران ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو گاڑھا ہو، سیاہ رنگ کا ہو، اور جو بہت زیادہ آگ پکڑنے والا ہو، اور جس کی حدت جب اسے جلایا جائے تو بہت زیادہ گرمی دینے والا ہو، اور جس سے سیاہ دھواں اٹھنے والا ہو، اس کو قطران کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ اس کو تارکول کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے تارکول کہا کہ تارکول کا لباس انہیں پہنایا جائے گا تاکہ اچھی طرح سے یہ آگ پکڑے اور دیر تک جلے۔ من قطران وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور چھائے گی، ڈھانپ لے گی، تغشا ڈھانپ لے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ یہ صرف چہرے کا تذکرہ کیوں ہے؟ حالانکہ پورے جسم کو آگ ڈھانپ لے گی، پورے جسم پہ آگ لگی ہوئی ہوگی۔ چہرہ چونکہ جسم کا سب سے نازک ترین اور سب سے زیادہ محبوب ترین انسان کو ہوتا ہے، چہرے پر تھپڑ کوئی برداشت نہیں کرتا، چہرے کی تھوڑی سی بے حرمتی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان مجرموں کو، خصوصاً یہاں نام لیا چہرے کا، کہ ان کے چہرے پر بھی تارکول ہوگا اور وہ بھی جل رہا ہوگا، اس پر بھی آگ چھائی ہوگی۔ تغشا وجوہہم النار، آگ جو ہے ان کے چہروں پر، ان کو چہروں کو ڈھانپ لے گی، ان کے چہروں پر بھی چھائی ہوگی۔ ایسا کس لیے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ ایسا اس لیے ہے تاکہ یجزیہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، کل نفس، ہر متنفس کو، تاکہ اللہ ہر جان کو، ہر انسان کو پورا بدلہ دے، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمائی کی ہو، یعنی ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا پورا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اسے حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، سریع الحساب، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ حساب چکا دیتا ہے، اسے کوئی دیر اس معاملے میں نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، اب یہ آخری آیت ہے اس سورت کی۔ اب دیکھیں کس طرح سے اینڈ کیا جا رہا ہے اس سورت کو، فرمایا جا رہا ہے ھذا بلاغ، یہ پیغام ہے، یہ وہ چیز ہے جو پہنچائی جانی چاہیے، للناس، لوگوں تک۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ھذا بلاغ للمؤمنین نہیں،
ھذا بلاغ للمسلمین نہیں، ھذا بلاغ للناس، یہ جو پیغام ہے اللہ کا، یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، اس کا جو پیغام ہے یہ پہنچایا جانا چاہیے تمام لوگوں تک۔ ھذا بلاغ للناس، کیوں پہنچایا جانا چاہیے؟ اس کی 3 وجوہات آگے بتائی اسی آیت میں، کس طرح سے پورا خوبصورتی کے ساتھ ایک ہی آیت میں پورے اس سورت کے مضمون کو سمیٹ دیا ہے کہ مقصد کیا بیان کرنے کا ہے۔ یہ جو پیغام ہے ایک تو تمام لوگوں کے لیے ہے، اور کیوں ہے تمام لوگوں کے لیے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے وہ ڈرائے جائیں، یعنی پیشگی پہلے ہی انہیں بتا دیا جائے کہ اگر تم نے چوری کی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم نے بدماشی کی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم نے بدتمیزیاں کی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم نے رشوت خوریاں کی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم نے کسی کا حق غصب کیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، پہلے ہی لوگوں کو یہ بتا دو۔ فرمایا کہ اس لیے یہ پیغام ہے تاکہ ڈرایا جائے لوگوں کو، انذار جسے کہتے ہیں، پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور بتا دیا جائے لوگوں کو، ان کے علم میں یہ بات لائی جائے تاکہ وہ جان جائیں کہ وہ الہ، وہ جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کسی کی وہاں نہیں چلے گی، کوئی بھی جو ہے انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا، تاکہ یہ چیز بھی لوگ جان جائیں کہ اللہ صرف ایک ہے اور ایک ہی ہے، اور جس دن وہ اپنا حساب جو ہے چکا دیا جائے گا۔ فرمایا یہ چیز بھی جان لیں، پہلی چیز کہ انہیں پہلے ہی خبردار کیا جائے، اس لیے اس پیغام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے، اور دوسری چیز کہ اللہ صرف ایک ہے، یعنی توحید۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تیسری چیز اس لیے کہ تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، جو عقل سے کام لینے والے لوگ ہوں، وہ نصیحت قبول کریں ان آیات سے، اور ان میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جس کے بھی جو بھی واقعہ بیان ہوا ہے ان واقعات سے اور آیات سے وہ نصیحت قبول کریں، 3 وجوہات کی بنا پہ۔ ہمارے لیے بھی ابھی موقع ہے، کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم اس زمین کی پیٹ میں نہیں بلکہ زمین کی پیٹھ پر ابھی ہم ہیں، لہذا ہم اب بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم پچھلے سورہ یوسف میں پڑھ چکے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، لاسٹ میں وہ بات کہی تھی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ کیا ڈالا تھا، دشمنی ڈال دی تھی۔ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج تک ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شیطان نے ہم سے کرایا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ برے نہیں ہیں، آپ سب اچھے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو ایک قسم کا بنائے گا، نیک بنائے گا، کچھ لوگوں کو برا، ایک ہی قسم کی آپ ہیں، آپ سب صاف ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن شیطان نے آپ کو ناپاک کر دیا ہے کچھ کام کر کے۔ لیکن اب بھی موقع ہے، اگر ہم توبہ کریں گے تو توبہ کے بعد آپ پھر ویسے ہو جائیں گے جیسا ایک پاک باز انسان ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو کبھی مت سمجھو کہ اب ہم گر ہی چکے ہیں تو اب کیسے پاک ہوں گے، اب کیسے اٹھیں گے، نہیں۔ جتنی بھی اب تک غلطیاں ہوئی ہیں، جتنے بھی ہم سے بلنڈر ہوئے ہیں، جس قسم کے بھی ہوئے ہیں، ہر ایک کا علاج باقی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو ہم توبہ کر کے شیطان سے دوری اختیار کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، اللہ کے چہیتے بن سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمت کرنی ہے، اور صدق دل سے توبہ نصوح جسے کہتے ہیں، توبہ نصوح کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ درس آئے سنے تو بس ثواب ملا، ثواب تو ملے گا، وہ کہاں جائے گا، لیکن کچھ تبدیلی آنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ ھذا بلاغ للناس، ایک فرد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ نہیں، مومنین نہیں، مسلمین نہیں، بلکہ ناس، تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لیکن یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ الحجر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بنے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے. آج تک جتنی خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.